اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو آپ کے اور آپ کے بیٹے کے اخراجات پورے کرے تو آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ ہاں جی، اگر نیک ہوا تو کر لوں گی۔ ان کا نمبر جو ہم اپنی سکرین پہ دے رہے ہوں گے، آپ وہ اس سے نمبر سے رابطہ کر کے پہلے آپ تصدیق کر لیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پیپل اور میں ہوں محمد عظیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک بہن ہے، ان کی بہت ہی دکھی اور دل بردشتہ ایک سٹوری ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ان کی مرضی کے مطابق ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا شوہر نے ان کے ساتھ شادی کی، ان کی ایک پسند کی شادی تھی، تو وہ ان کے نشے پہ لگ گئے۔ نشے کی لت لگنے کے بعد وہ غیر اخلاقی حرکات پہ آ گیا کہ باہر سے بازاری عورتیں لا کے ان کے سامنے آ کے اپنے روم میں بٹھاتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی، پہلے بہت اچھی لگتی تھی، اب تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہو، وہ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ نشے کرنے لگ گیا تھا۔ ایسی ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے، جو زیادتیاں ہوئی، ہم اسی بہن کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ جی السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ بس ٹھیک، اللہ کا شکر ہے بھائی۔ جی آپ کی کیا سٹوری، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا پہلے؟ بھائی میں شادی کی تھی، بھی شادی کر کے نا شادی سے 2 سال بعد میرے میاں بھی نشے میں لگ گئے تھے، شرابیں وغیرہ پینے لگ گئے تھے، باہر سے عورتیں لے کر رکھتا تھا، بھی عورتوں کی طرف دلچسپی رکھتا تھا، تو بس اس لیے میں اس سے تنگ آنے لگی اور پھر مارنے لگ گیا مجھے، میں نے اس لیے پھر ان سے طلاق لے لی۔ نہیں، اب آپ نے اس سے طلاق لی، آپ تقریباً کتنے دن اس کو برداشت کیا جو آپ کے تشدد کرتا تھا، نشے کی حالت میں غیر اخلاقی حرکات پہ بھی آیا کہ باہر سے بازاری عورتیں لا کے آپ کے پاس بٹھا دیتا تھا، تو کتنے دن آپ نے اس چیز کو برداشت کیا تھا؟ 2 سال کیا۔ اچھا، 2 سال آپ نے اس کو برداشت کیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے خود طلاق لے لی اس سے؟ ہاں جی، میں نے خود لے لیا طلاق۔ سب کہتے تھے جب یہ عورتیں لے کر آئے تم کس تو برداشت کرتی ہو، پھر اس لیے میں تنگ آ کر ان سے طلاق لے لی۔ جی اب آپ کا گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ آپ اپنے اخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں اس میں سے؟ ہاں جی، میرا بیٹا ہے۔ تو وہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، ابھی چھوٹا ہے، اسے گردوں کا مسئلہ ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ اس کا علاج چل رہا ہے، اس کے اخراجات کون دے رہا ہے؟ اس کی دوائی کے پیسے کون دیتے ہیں؟ بس کام کرتی ہوں، 2-3 گھروں کے اندر کام کر لیتی ہوں، کوئی محلے والے مدد کر دیتے ہیں دوائیوں کے لیے۔ تو آپ 2-3 گھروں میں کام کر کے کتنا کما لیتی ہیں؟ یہ 5-6 ہزار کما لیتی ہوں۔ اچھا، تو اس سے آپ کے بیٹے کی میڈیسن وغیرہ آ جاتی؟ جو تو گردوں کا مسئلہ تو بہت مہنگی میڈیسن ہے اس کے لیے، تو اس کی میڈیسن آتی ہے اس سے؟ ہاں جی، وہ بھائی ہے نا، ابھی کچھ باہر سے دوائی دے دیتے ہیں، کچھ اندر سے دے دیتے ہیں دوائی، بھی کبھی یہ 2 دن کھلا دی، 1 دن ناغہ کر لیا دوائی کا، ایسے ہی کھلاتی ہوں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہوں گی کہ میری مدد کرو، میں مجبور ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے میری مدد کرو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ بہن ہے جو کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا بھی بیمار ہے، اس کی آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کہ آج کل پاکستان میں جو میڈیسن کی حالت ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کی تو پہنچ سے بالکل دور ہو چکی ہیں۔ روز بروز حکومت اس پہ ٹیکسز لگا کے مزید مہنگا کرتی جا رہی ہے۔ ان کی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر کوئی دیکھنے والے ناظرین ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا ان کے بیٹے کو میڈیسن کے لیے کچھ امداد کر سکتے ہیں یا ان کے تعلیمی فیوچر میں اگر اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اس کو بہترین تعلیم دلا سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر جو ہم اپنی سکرین پہ دے رہے ہوں گے، آپ وہ اس سے نمبر سے رابطہ کر کے پہلے آپ تصدیق کر لیں، تصدیق کرنے کے بعد آپ ان کی امداد کر لیں۔ تو میری بہن، اب آپ نیکسٹ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو آپ کے اور آپ کے بیٹے کے اخراجات پورے کرے تو آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ ہاں جی، اگر نیک ہوا تو کر لوں گی۔ نہیں، اگر نیک ہوا تو کریں گی نا، جو پہلے آپ کے ساتھ ہوا اگر ویسا ہوا تو وہ تو بالکل کسی کو بھی برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ، اللہ کا بندہ جو آپ کو رہنے کے لیے چھت دے، آپ کے بیٹے کی تعلیمی اخراجات پورے کرے، آپ کے اس کی میڈیسن کے اخراجات پورے کرے، آپ کے اخراجات پورے کرے، اس سے تو آپ شادی کر لیں گے؟ ہاں جی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اگر کوئی ایسا شخص جو ان کے اخراجات پورے کر دے، ان کے بچے کے میڈیسن اخراجات پورے کرے، ان کے تعلیمی اخراجات کے ان کی ہیلپ کرے، تو یہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ان کو جو فی الحال جو ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اس بہن کی امداد کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا سنسیئر آدمی جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ بہت ہی بھیانک سٹوری ہے کہ ایک اللہ نہ کرے کسی بہن کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ بھی سب بہن بھائیوں والے، کوئی ایسی برداشت کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی اور عورت کو اپنی بیوی کے پاس لے کے بٹھا دینا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہو، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، تو یہ بہت دردناک سٹوری ہوتی ہے۔ یہ بہن، یہ ویڈیو آپ کی مرضی سے بن رہی ہے؟ ہاں جی۔ اور یہ نمبر ہم چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی سے؟ ہاں جی۔ جی، تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی، یہ ویڈیو بھی ان کی مرضی سے بنائی ہے۔ انہوں نے ہمیں کال کی، ہم آئے وہاں سے، یہاں تقریباً بہت سارا سفر ہم کر کے آئے ہیں، ہم ایگزیکٹ لوکیشن نہیں آپ کو دے رہے، تو بہت سفر کر کے تقریباً ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔
تو انہوں نے ہمیں کال کی, ہم یہاں پہ آئے, اور ایسی ہی کوئی آپ کے پاس کوئی دردناک سٹوری, کوئی یونیک ٹیلنٹ, کوئی منفرد سٹوری آپ کے پاس ہے تو ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور دیکھتے رہیں رائزنگ پیپل. اپنے میزبان محمد عظیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.